اگر اس کو میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں اگر سمجھانے کے لیے اتمام تو بتا کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. میں ایک عرصے تک قوم میں رہا, ایران میں رہا, 10 سال تک پڑھتا رہا, طالب علم رہا وہاں. آپ بھی اگر زیارات کے لیے گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر عراق میں, ایران میں, شام میں روٹی گھروں میں نہیں بنتی. اگر گھروں میں آپ بنائیں تو آپ کو روٹی مہنگی پڑے گی, اس لیے کہ حکومت نے آٹے پر سبسڈی دے رکھی ہے, نانوائی پر جائیں گے, اس لیے مرد خواتین جاتے ہیں باہر سے خریدتے ہیں. آپ بھی اگر کوئی آپ میں سے گیا ہو تو وہاں پہ صفیں ہوتی ہیں, ایک جانب مردوں کی صف ہے, ایک جانب خواتین کی صف ہے, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, اپنی اپنی باری پہ وہ روٹی لیتے ہو. کبھی شاید آپ کے ساتھ, آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ اتفاق پیش آیا ہو یا نہ پیش آیا, لیکن ہم چونکہ وہاں 10 سال برابر رہے تو کئی مرتبہ یہ اتفاق ہو کہ جیسی ہماری باری قریب ہو, 2-3 افراد رہ گئے ہوں, اور جیسی ہماری نوبت آئے, باری آئے, تو اس سے پہلے کہ ہماری باری آئے تو ایک مرتبہ نان بھائی کہہ دیتا ہے کہ حاجہ خلاص جلنا برو, آج تمام شد کہ آٹا ختم ہو گیا, جائیے اب خلاص, کل آئیے گا, فردہ بیا کل آئیے گا, خلاص آج تمام شد. اگر میں بات کو پہنچانا چاہوں تو غدیر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے یہی کہا یلنا خلاص برو کہ میرے پاس میرے خزانے میں جتنی نعمتیں تھیں ساری کی ساری اٹھا کر میں نے تمہیں دے دی, علی سے لے کے مہدی تک, اور اب ان نعمتوں کی قدر سے متعلق خیال رکھنا. اس لیے فرمایا فلا تخشوہم واخشون, اب کافروں سے نہ ڈرنا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا, واخشون مجھ سے ڈرنا. بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, میں شرمندہ ہوں کہ جو کہنا چاہ رہا تھا, جو ارادہ تھا, وہ باتیں رہ گئیں اور وقت کی کمی کے باعث بس اسی جملے پر روک رہا ہوں. یہ پروردگار کیوں فرما رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا, فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈرنا, واخشون مجھ سے ڈرنا. کافروں سے نہ ڈریں, بات سمجھ میں آتی ہے. جب علی اور علی کی اولاد جیسے وارث دین کو عطا ہو جائے تو پھر کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو خدا فرما رہا ہے واخشون مجھ سے ڈرو, یہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مثلا ہمارے جو محترم میزبان ہیں, یہ دعوت دیں یا مجلس کے لیے, اور میں حاضر ہوں, اور جب ہم یہاں پہنچ رہے ہوں تو یہاں قریب پہنچ کر کسی مومن کا بچہ, جس طرح سے بچے صرف سمجھنے کے لیے مثال عرض کروں, کوئی بچہ گاڑی کے ساتھ, سواری کے ساتھ ٹکرا جائے, زخمی ہو جائے, اس کا بازو ٹوٹ جائے, اور باقی مومن کو پتہ چلے کہ خطیب ہے, مولانا ہے, انہوں نے ہمارے بچے کو زخمی کیا, تو سب غصے سے آئے اور کہیں کہ ہم آپ کو یہاں تھانے میں لے کے جائیں گے, آپ کی رپورٹ درج کروائیں گے, وہ میں پریشان ہو جاؤں. اور جیسے ہی ہمارے میزبان جنہوں نے مجھے دعوت دے رکھی ہے وہ آئے, اور جب دیکھیں صورتحال کو ملاحظہ کریں کہ بھئی یہ ہوا ہے, اور سب کے سب غصے میں, تو آ کے مجھ سے کہیں کہ نہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے آپ کو بلایا, اس لیے اب ان کو پتہ چل گیا کہ سب کے سب میرے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, میرے ہمسائے ہیں, میرے جاننے والے ہیں, جن کو میں نے یہاں مجلس کے لیے بلایا, دعوت دی, تو اب ان سے نہ ڈریں, نہ گھبرائیں, پریشان نہ ہوں. یہ اس لیے کہ اب آپ کو کوئی دقت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. تو عجیب ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ کہیں کہ ان میں کسی سے نہ ڈریں, بس مجھ سے ڈریں. تو میں سوچوں گا کہ کیسی ضمانت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے نہ ڈریں, سب میرے عزیز ہیں, جاننے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, ہمسائے ہیں, مجھ سے ڈریں. پروردگار نے غدیر میں مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا, فلا تخشوہم, ان سے نہ ڈرنا, واخشون مجھ سے ڈرنا. مجھ سے ڈرنا یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرنا, اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری دی ہوئی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. واہ واہ. اور میں نے غدیر میں علی سے لے کر مہدی تک کی ساری نعمت